الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اب یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو ہماری زبان میں الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ الوداعی جمعہ کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے اندر جتنے بھی جمعے آئے، جیسے ان جمعہ کی فضیلت تھی ویسے یہ جمعہ بھی فضیلت والا ہے۔ صرف الوداعی جمعہ کو اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا اور جمعہ کو الوداع کہنا، شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتا ہے، لوگ اپنے آپ کو خریداریوں کے اندر منہمک کر دیتے ہیں اور عید کی تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے عید کس کی عید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزوں کی پابندی کی، جس نے رمضان کے مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کی، جس نے رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کی پابندی کی، یہ ان لوگوں کی عید ہے۔ نہ یہ کہ نہ ہم نے روزوں کا خیال رکھا، نہ ہم نے تراویحوں کا خیال رکھا، نہ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، پھر ہم عید کی خوشی جو منا رہے ہیں یا عید کی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا۔ عید کس کی ہے؟ عید کے دن بدلہ اس کو دیا جائے گا جس نے روزے کا حق ادا کیا، تراویح کا حق ادا کیا، نمازوں کی پابندی کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالی عید کے دن ان تمام کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آ جاتا ہے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو فرماتا ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا؟ اپنی جانوں کو مارا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی تھی، اس طاقت کا استعمال روزہ رکھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کو، اپنی طاقتوں کو اس کے اندر نہیں کھپایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی جتنے ایام بچے ہیں اس کے اندر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے الوداعی جمعہ کے دن ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، میں نے اللہ کو راضی کیا ہے یا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر خوب اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے مستعد کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے کے بعد آپ کثرت سے استغفار بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آپ عبادت اتنی کثرت سے کرتے ہیں، آپ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا ہے، آپ راتوں کو اتنا جاگتے ہیں، جاگ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد پھر آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ سے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ جائیے، مثال کے طور پر میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس بھوکے کو چاہیے تھا کہ وہ میرا احسان مند ہو، نہیں، کھلانے والا خود اس سے معافی مانگ رہا ہے، بھائی مجھے آپ کو زیادہ کھلانے چاہیے تھا، آپ کو اور پہلے آپ کا تعاون کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کپڑے پہنا رہا ہوں اور پھر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے عائشہ جیسے اللہ کی عبادت کا حق تھا، جیسے اللہ کی عبادت کا حق تھا ویسا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، جیسا اللہ کی معرفت کا حق تھا ویسی معرفت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، ہم نے معرفت کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب جب دیکھیے امام الانبیاء سرور کائنات
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاؤں کے سردار ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جیسے آپ کا حق تھا، جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، جیسے رات کو جاگنا چاہیے تھا، جیسے نوافل پڑھنا چاہیے تھا، اے اللہ میں نے آپ کے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ جب امام الانبیاء اللہ کے حضور میں معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور سے سوری کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو پھر ہم جیسے نالائقوں کو کیا ہونا چاہیے، جنہوں نے نہ تراویح کی قدر کی، نہ قرآن کریم سننے کا حق ادا کیا، نہ نمازوں کی ہم نے پابندی کی۔ جیسے ہی اخیری عشرہ شروع ہوا ہمارے مسجدوں کے اندر، جو تراویح کے اندر جو پہلی رمضان کے اندر مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی تھی، اخیری عشرے کے بعد تراویح ہوتے ہوتے ہماری مسجد بھرتی ہے۔ تراویح جب کھڑی ہوتی ہے تو 3 صف 4 صف، باقی پیچھے پوری صف خالی رہتی ہے۔ یہ ہماری عبادت کا حق ہے، یہ ہماری نماز کا حق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس جوش و خروش کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ ہم نے رمضان کے مہینے کا استقبال کیا تھا، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا تھا، ایسے ہی پورے رمضان ہمیں اپنی مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ پوری 5 وقت نمازوں کے اندر ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد رکھنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے آباد نہیں کیا۔ اب ہمیں چاہیے اس الوداعی جمعہ کے بعد، اس آخری جمعہ کے بعد جتنے ایام بچے ہیں ان ایام کے اندر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا۔ ایک روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے، ایک روٹھے باپ کو منانا مشکل ہے، ایک روٹھے دوست کو منانا مشکل ہے، لیکن اللہ کی ذات کو منانا مشکل نہیں ہے۔ دوست جلدی نہیں مانے گا، باپ جلدی نہیں مانے گا، بیوی جلدی نہیں مانے گی، اتنی جلدی ہمارے اللہ ہم سے مان جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آ جاتا ہے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اس لیے جتنے ایام بچے ہیں ہمیں اس کی قدردانی کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک آیت نازل فرمائی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے اور راتوں کو جاگ کر بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ تو دوستو اب خود ہم اپنا جائزہ لے لیں، میں آپ کو نہ بولوں، آپ مجھے نہ بولیں، ہم کسی کو نہ بولیں، ہر ایک اپنا جائزہ لے لے۔ میں نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی، جس مہینے کے نہ قرآن کریم نازل ہوا اس کے ہم نے کتنی قدر کی، ہم نے ذکر و اذکار کتنا کیا، ہم نے نمازوں کی کتنی پابندی کی، ہم نے تہجد کی کتنی پابندی کی۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے اور ہر ایک کو اللہ کے پاس خود حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، جتنے ایام بچے ہیں اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری چیز، عید کی نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر، چھوٹے بچے پر، حتیٰ کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہمارے روزوں کی تطہیر ہے، یہ ہمارے روزوں کی تطہیر ہے۔ روزوں کے اندر روزہ رکھنے میں
انسان ہونے کے ناطے ہم نے کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، ہم نے کسی سے جھگڑا کر لیا ہوگا، ہم نے کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھال دیا ہوگا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ غریبوں کی عید ہے، یہ مسکینوں کی عید ہے۔ جب ہم صدقہ فطر ادا کر دیں گے، صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ فطر کو ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو پاک کر دیں گے، روزوں کی تطہیر کر دیں گے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو پھر دوسرے انسان نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ انسان سے غلطی ہوگی، انسان کو چاہیے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب غلطی پر ہو، اور بہترین خطا کار کون ہے، بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی تلافی کر لے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب الوداعی جمعہ کے اندر دو چیزوں کی کثرت کریں گے۔ پہلی چیز، اگر ہم نے روزے کا حق ادا کیا، نماز کا حق ادا کیا، تراویح کا حق ادا کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں کہ آنے والے رمضان کی ساعتیں، مبارک گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے یا نہیں رکھی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو پہلی فرصت میں دو کام کرنے ہیں۔ اگر ہم نے تمام کے تمام کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ نے جیسی عبادت کا حق دیا تھا ویسی عبادت میں نے نہیں کیا، میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، میرے روزے کو، میں نے روزے کا جیسا حق تھا ویسے روزے کا حق ادا نہیں کیا، جیسے تراویح کا حق تھا ویسے تراویح کا حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ میرے اس کوتاہی کو معاف کر کے میرے روزوں کو، میرے تراویحوں کو، میرے تمام کے تمام نیک کاموں کو قبول کر لیجئے۔ پہلا کام شکر کرنا ہے، دوسرا کام اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ میرا بندہ اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی توبہ پسند آ جائے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں ہم رمضان کے مقدس مہینے کے اندر تراویح پڑھے، روزہ رکھیے، تمام کے تمام کام کیے، وہیں ہمیں صدقہ فطر کو بھی پابندی سے ادا کرنا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر کسی نے ابھی تک اپنے مال کا حساب نہیں کیا ہے، مال کا حساب نہیں کیا ہے، مال کا حساب کرے۔ جتنا ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ بیٹھتی ہے ہم اللہ کے راستے کے اندر غریبوں کو، مسکینوں کو، مدرسوں کے اندر، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے اندر ہم اس کو تقسیم کر دیں، ہم اس کو دے دیں۔ جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کے اندر رکھا ہے ہم اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جان اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن نہ جان کے ہم مالک ہیں نہ مال کے ہم مالک ہیں، نہ جان کے ہم مالک ہیں نہ مال کے ہم مالک ہیں۔ جان بھی ہماری نہیں، مال بھی ہمارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔
مالک ہوتا تو خودکشی کرتا تو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے خودکشی حرام، اسی لیے کیا جان اور مال کے ہم مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر دونوں چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم اپنی جان کا، اپنے مال کا صحیح استعمال کریں۔ جان کا استعمال کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور پکا عزم مصمم ارادہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر میں نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، میں نے اپنے منہ کے اندر حرام لقمہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا، اللہ تبارک و تعالی جتنے ایام بچے ہیں اور آنے والے جتنے ایام آئیں گے، اے اللہ ان تمام ایام میں جیسے میں نے رمضان کے مہینے کے اندر زندگی گزارا ہے، ایسے ہی باقی ایام کے اندر مجھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے، جان کا حق یہی ہے کہ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہم استعمال ہونے والے بن جائیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں، مالک جیسا چاہے گا ہم ویسے ہی کام کریں گے، مالک جیسا چاہے گا کھڑے رہو تو کھڑے رہنا پڑے گا، یہ کام کرو تو یہ کام کرنا پڑے گا، مالک کے حکم کے مطابق نوکر اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دے رکھا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں بلکہ مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے امانت کے طور پر ہمیں مالک بنا رکھا ہے، ہم مال کے مالک نہیں ہیں، مال میں ہم جیسا چاہے ویسا تصرف کریں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی ہمارے پاس امانت بنا رکھ رکھا ہے۔ جان اور مال دونوں امانت ہے۔ مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ مال کا صحیح استعمال، مال کے اوپر جو حق ہے اس حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ غریبوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ہر ضرورت مندوں کا حق ہے، ہر ایک ضرورت مندوں کا حق ہم پورا کرنے والے بن جائیں۔ اور جب ہم بندوں کی ضرورت کو پورا کریں گے اللہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ کامل انسان بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے ہمارا تعلق خالق کے ساتھ جہاں مضبوط ہونا چاہیے وہیں ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی بول رہا ہوں، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق کے لیے ہم فائدہ مند بنیں، ہم ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھنے والا بنے۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر جب ہر طرف مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کر اتر پردیش کے اندر تمام اماموں کو، تمام مسجد کے اماموں کو، تمام مسجد کے مؤذنوں کو، تمام علماؤں کو نوٹس دی گئی۔ کیا نوٹس دی گئی؟ کہ یہ لوگ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کے اندر بھاونائیں پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ لڑائی جھگڑے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے علماء کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے اماموں کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے مسلمان رہبروں کو اٹھایا جائے گا۔ جتنے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اٹھاتے ہیں بہانہ بنا کر، لیکن پھر دوبارہ ان کو جلدی سے رہائی نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو، جب ایسا دور ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، اسلام کو غلط نظریے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، تو امت کا کام یہ بنتا ہے، بندوں کا کام یہ بنتا ہے، مسلمانوں کا کام یہ بنتا ہے کہ ہم جیسے اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، ہمیں اپنے مخلوق کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ حرامی ہو، چاہے وہ جو بھی پیشہ اختیار کرنے والی ہو، ہم اس کے ساتھ فائدہ مند ثابت ہو جائیں، ہم اس کی ضرورت کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ دوستو، جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے احسان کرنے کے بعد آپ نے میرے اوپر احسان کیا، اگر آپ
احسان کرنے کے بعد اگر آپ یہ شکریہ کریں گے کہ مولانا بھی میرے اوپر احسان کرنا چاہیے، اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ ہمیں احسان کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، مخلوق کی مدد کرنا ہے، غیروں کی مدد کرنا ہے، ہر ایک کے لیے ہم فائدہ مند ثابت ہو جائیں۔ جب ہم فائدہ مند ثابت ہوں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں، نہیں میرے دوستو، ہمارے آقا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، جوتیاں لہو لہان ہو گئی، پہاڑ کے فرشتے آ گئے اور اجازت مانگ رہے ہیں، آقا اجازت دے دیجئے، حضور اجازت دے دیجئے۔ ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ بد سلوکی کی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم پہاڑوں کے پیچھے تمام کے تمام لوگوں کو کچل ڈالیں گے۔ میرے دوستو قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر آپ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی کے لیے تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہوں۔ میرے دوستو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی امجانوں کی قربازی لگانے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنائیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہندوؤں سے زیادہ، کافروں سے زیادہ سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، سب سے بڑا دشمن عیسائی ہے۔ لیکن میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ میل جول کیا، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے گا ہم آپ کا دفاع کریں گے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے گا تم ہمارا ساتھ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کٹر دشمن جو آپ کی جان کے دشمن، آپ کے مال کے دشمن، کئی مرتبہ آپ کے کھانے کے اندر زہر ڈالا، کئی مرتبہ مارنے کی پلاننگ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا، بھائی چارگی کا پیغام دیا۔ اب وہ دشمنی کر رہا ہے آپ اس کو گفٹ پیش کریں، وہ دشمنی کر رہا ہے آپ اس کو شیر خرما پیش کریں، آپ اس کو اتنا دیں وہ مجبور ہو جائے آپ کا غلام بننے کے لیے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جہاں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، جہاں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، وہیں ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہم فائدہ مند ثابت ہونے والے بن جائیں، مخلوق کو بھی ہم فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایام بچے ہیں ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں آپ حضرات سے پھر یہی درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں اور ہم خوب صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چھپا کر صدقہ کریں، چھپا کر صدقہ کریں۔ آج فلسطین کے حالات ہمارے سامنے چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر آشنا ہیں۔ مسلمانوں کے اتنی ممالک کے سب تماشا بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا ہی ہوا جیسے بیچ میں کھڑے ہو کر ہر ایک کو مارا جا رہا ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو جب ہم چھپا کر صدقہ کریں گے، ہم فلسطین بھائیوں کے نام سے اللہ کے لیے صدقہ کریں گے، اے اللہ میں 10 روپے دے رہا ہوں، میں 1 روپے دے رہا ہوں، میری جو حیثیت ہے میں اتنا صدقہ کروں گا، اور اللہ کے لیے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ چھپا کر صدقہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کے نظام کو صحیح کر دیتے ہیں۔ دنیا کا نظام مسلمانوں کے اعمال کی بدولت اللہ تبارک و دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہماری نمازیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہیں، ہماری زبان اچھی نہیں ہے، ہماری آنکھیں اچھی نہیں ہیں۔ چاہے میں آپ کے سامنے اچھا لباس پہن کر میں بات کر رہا ہوں، میں اندر سے کیسا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ کیسے ہیں میں نہیں جانتا، میری پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے میں بدکار ہوں، میں چغل خور ہوں، نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ہم سراپا مجرم ہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہر ایک جب خفیہ طور پر اللہ سے معافی مانگے گا، تنہائی کے اندر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے سوری کریں گے، تنہائی کے اندر ہم صدقہ کریں گے، چھپا کر دیں گے، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر دیں گے، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ امن کی ہواؤں کو چلائے گا، انصاف کی ہواؤں کو چلائے گا، اللہ ظالموں کو خاتمہ کر دے گا۔ ظالموں کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اس رمضان کی جیسے ہم نے قدر کرنی چاہیے تو ہم نے نہیں کی، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اور جتنے ایام بچے ہیں اللہ ان ایام کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔